حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر ہوا۔ پہلے نمبر پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر فرشتوں نے کیا۔ فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنانے والے فرشتے ہوئے۔ پھر دوسرے نمبر پر خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد جب تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر چوتھے نمبر پر خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی۔ ان دو مبارک ہستیوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور پانچویں مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر قوم عمالقہ نے کی۔ قوم عمالقہ نے خانہ کعبہ کو پانچویں مرتبہ تعمیر کیا۔ اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر خانہ کعبہ کی تعمیر قبیلہ جراحم کے لوگوں نے کی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت بنائی۔ اور ساتویں نمبر پر قریش کی مشہور ہستی قصاب بن کلاب نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ اور آٹھویں نمبر پر قریش کی تعمیر تھی جس میں حضور سید عالم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے اور آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا۔ اور نویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور دوسرا دروازہ مغرب کی جانب بنا دیا۔ تو یہ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر ہوئی۔ اور 10ویں مرتبہ مروان کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا۔ اور پھر اسی طرح زمانہ جاہلیت کے نقشے پر خانہ کعبہ کو بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن حضرت علامہ حلبی نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر تھی اور دوسری مرتبہ زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت کہ قریش نے ہی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ تھا۔ اور تیسری مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی تھی۔ حضرات ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں حضرت علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی اور تعمیر جدید نہیں تھی۔ واللہ و رسولہ عالم وما توفیقی الا باللہ۔